سیدنا حضرت بلال دے دل دے اندر گل بہ گئی ایک جہاڑے ایو ذکرو دوجی دیمہار ایو ذکرو تریجی دیمہار ایو ذکرو چوتھی دیمہار پنجویں دیمہار چھویں دیمہار ستویں دیمہار ایک جاڑے کلھے بے کے صلاح کیتی ہے مفتی دے نال دل نال ہر ویلے سونا نہ گھنے زبان کو 24 گھنٹے ذکر نال تر رکھے نے ایدہ نہ گھنے نہ ایدہ سونا ہے کدہیں دا نا والے دی زیارتی کریں جو نا والا محمد خود کتنا سونا ہے پیا ونیا زیارت کر میں آؤ زیارت کر میں آؤ دیکھ دا میں آؤ سونے دا چہرہ دیکھا میں آؤ ہن توجہ کرنی ہے نبی سیند غلامو شمع رسالت پروانے ہو 379 چک دے رہن والے غیور سنیوں سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری کی تیئے توجہ میرے بجے کرنی ہے پاک بلال نے تیاری کی تیئے جو میں ونیاؤ سونے دی زیارت کر رہا سونے دے چہرے دی تلاوت کر آواں دنیا والو پاک بلال ادو تیاری کر کے ٹریے کہ بلاؤ تیار تھی کے ٹریے ادو آمنہ دلال گھر وچو تیاری کر کے ٹریے ادو عشق ٹریے ادو حسن ٹریے کہ بلاؤ عشق ایمیں خرام ہولیا دھیرے دھیرے چل دے کہ بلا ایویں اپنے قدمہ دے نگاہ ٹکئی ہوئی پاک بلال ہولیا چل دے وینن ادو بلال ٹر پہ ادو پاک آمنہ دلال تشریف گدیانن ہن توجہ ملک صاحبانو خان صاحبانو نبی سیند دیوانے ہو پاک بلال قبلہ فرمینن میں ایویں آنکھ اتان دے چاہیے میں دید لئیے میری دید سدھی رخ مصطفیٰ دیوان پئیے دنیا والوں توجہ کرنی ہے پاک بلال فرمینن میں جرے ویلے چہرے انوار دی قبلہ زیارت کیتی ہے اے ملک دا چہرہ نہا خان دا چہرہ نہا دنیا دار دا چہرہ نہا اے دنیا والوں اللہ دے پاک حبیب لبیب دا چہرہ ہا جن دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائے جن دی صفت اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائیے توجہ میرے باتیں کرنی ہے مالک الملک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ سجا نانا مزہ نہیں آیا میں قبلہ حاکم علی حاکم دا کلام نہیں پڑھیا میں شاکر سوجا بادی دا کلام نہیں پڑھیا میں عامر کی اکرام دا کلام نہیں پڑھیا میں رب رحمان دا کلام پڑھیا اچھی سبحان اللہ ذرا توجہ میں نے باتیں کرنی ہے والضحیٰ دا چہرہ قبلہ واللیل دی ظلفاں والا چہرہ پاک سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن میں دید لئیے میری دل اڑہی لوڈ پئی
اے دل کہیں دا پابند کہیں نہیں، دل کہیں دا محتاج کہیں نہیں، اے دل مرضی دا مالک اے دل جڈے چاہے اڑہیں لڑویں دے، دل دی مرضی ہوندی ہے، دل دی آرزو جتھا ہوندی ہے۔ ہن توجہ میرے باتیں کرنی ہے، جڑے ویلے پاک بلال نے آقا علیہ السلام دے چہرہ انور دی زیارت کیتی ہے، آخر اوہی دا کوئی وقت ہو سی، آخر اوہی دا کوئی سما ہو سی، آخر اوہی دا کوئی گھڑی ہو سی۔ عاشق بیان کرینن، عاشق فرمینن وہ کیسا سما ہوگا، اچھا اچھا ذرا سبحان اللہ، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ ہن توجہ میرے باتیں کرنی ہے، اے او چہرہ شان والا، این چہرے دی جائے تلاوت کیتی ہے، این چہرے دی جائے زیارت کیتی ہے۔ ہن توجہ میرے باتیں کرنی ہے، چہرے بھی قبلہ این چہرے دی زیارت کیتی ہے، این چہرے دی جائے تلاوت کیتی ہے، وہ بھی قبلہ جان دا نظرانہ نثار کرنا کیتے تیار ہو گیا ہے۔ وہ بندہ اپنی جان دا قبلہ نظرانہ ڈیمن کی دے تیار ہو گیا ہے۔ عاشقہ دے تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اچھا اچھا تھوڑا بلند آواز نہ سبحان اللہ، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، میرے مولا ایک بار دکھا دے روضہ کملی والے صحیح۔ ہن توجہ میرے باتیں کرنی ہے کہ بلاؤ سیدنا بلال حد میں زیارت کیتی ہے، جڑے ویلے میں زیارت کیتی ہے میں انہاں قدماں دے کھڑ گیا، میرے دل وچ آواز آئی ہے، میرے دل میں کو ضمیر میرے فیصلہ کر کے مخاطب ہوئے، آواز آئی ہے دل دے اندر، بلال امیہ دا نوکر تا ضرور ہے، باقی جتنے دی زندگی دے ہنی، باقی جتنے ساہنی، باقی جتنی تیری زندگی ہے، اگر نوکری کرنی ہے محمد دے در دی نوکری کر کے دیکھ، اگر نوکری کرنی ہے غلامی کرنی ہے تا این آقا دی نوکری کر کے دیکھ۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ واپس لوٹن، جڑے ویلے اپنی ڈیوٹی دی آئے، پہلے ان ڈٹھا ناؤ پکیں دا ودا جران دیکھ گی دیسی وال عشق عروج دے آگے، عشق تلو دے آگئے، پہلے نا گھندے ان لوگ کے گھندے ان کلے گھندے ان، ود پاک بلال درہ چہرے دی زیارت کیتی نے، پاک بلال نے قبلہ اٹھینے بانے ورد کو جاری رکھے، ذکر جاری رکھے۔ ان توجہ میرے باتیں کرنی ہے نبی سید غلاموں شماری سالہ دے پروانو، اے قبلہ رات تھی میں سونے دا ذکر ڈیوں میں
سونے دا ذکر اٹھی نے سونے دا ذکر بہنے نبی سائیں دا ذکر اے سونا ذکر کرے نے ایویں قبلہ آپ ڈیوٹی دیکھنے ان امیہ دا ایک نوکر ہیں بلال پاک دی زبان دے اتے یہ جملے جاریان یہ کلمے جاریان سونے دا نا جاریان او جوان رک گئے وہاں کے بلال کافی دی ہو گئے اے ناؤ پکیندہ کھنے اے ناؤ کیندہ اے کیندہ نائے تیرا دا حق بندہ ہاں تو لات کو مننے آؤ تو عزا کو مننے آؤ اے کیندہ نائے وہاں کہتے کو اینان نال کیا غرض ہے تو چھوڑ اے لائن بھائی نا 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 اچھا تھوڑ جاؤ اچھا سبحان اللہ تو این چیز نال کہیں غرض رکھ دائے تو این کہیں چیز نال غرض کیا رکھ دائے اے وکھری لائنے اے عشق دی لائنے اے اونائے سونا پہلے دا علم کہنا ہون پتہ چلے اینان دا ازل کنو لا کے ابد تک ہاوی محمد ہیوی محمد راسی محمد پہلے معلوم کہنا ہون معلوم ہو گیا ہے پہلے وقفیت کہنا ہے ہون سو بن گئی ہے وقفیت تھی گئی ہے وہاں کے ایڈا سا چوکا عرصہ تھی گئی ان سونے کو پکینے ان سونے دا نا گھننے قبلہ استاد آزاد صاحب ذرا توجہ فرماؤ پاک بلال نے جڑا ارشاد جواب دیتا ہے ان دی قبلہ ترجمانی گڑھی دا بے تاج و بادشاہ قبلہ خواجہ محمد یار گڑھی والا رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرینن آو فرمینن پاک بلال نے فرمایا پچھن والے اے اج دی گالنی کل دی گالنی میں کو دا زندگی پہ گزر دیئے محمد محمد کرینے گزر گئی محمد محمد کرینے گزر گئی محمد محمد کرینے گزر گئی احد نال احمد کو احد نال احمد کو ملینے گزر گئی محمد محمد پکینے گزر اللہ دا صحیح ہون توجہ میرے بادے کرنی ہے نبی سائیں دے دیوانے ہو اس ہماری سالہ دے پروانے ہو آخر قبلہ گل عروج پکڑ گئی نبی سائیں دا نوکر دیوانہ ہو گیا مستانہ ہو گیا پروانہ ہو گیا شماری سالہ تا پروانہ ہو گیا پاک بلال دی شکایت امیہ دے کول پہنچ گئی امیہ کو جوانہ نوان کے آکھیا گل سن امیہ بلال توڑا نوکر ہے وہاں کیا بالکل میرا نوکر ہے ان دی والدہ دی کفالتی دا تیرے ذمہ ہے وہاں کے بالکل میرے ذمہ ہے وہاں کے ان دے والد دی کفالتی دا تیرے ذمہ ہے وہاں کیا بالکل میرے ذمہ ہے امیہ انصاف دی گل اصولی میں آدھے جیندہ کھاوے ہوں دے گیت گاوے جیندہ کھائیے ہوں دے گیت گئیے اے کھاوے تیدا اے کھاوے تیدا تے اے ناگھنے لات دا عزا دا توجہ میرے باسے کرنے اے دا ناگھنے لات دا عزا دا اے دا ناگھنے مسلمانہ دے نبی دا وان بتا کریں یا ہون توجہ میرے باسے کرنی ہے نبی سائیں دے دیوانے ہو شماری سالت دے پروانے ہو اے امیہ آئے پاک بلال دے کمرے دے اندر دروازہ کھڑکائے مندک الباب کیتے دروازہ کھول گئے پاک بلال نال مخاطب ہوندہ ہے آدھے بلال میں گل ایویں سنیے ایڈا سا لوگاں نے میں کو غلط بیانی کیتی ہے
یا سچے بلال دے اگر میں کلمہ نہ پڑھیا ہویا ہوندا میں تیرے دین مذہب دے ہوندا میں جھوٹ بول دے وہاں کیونکہ میں کلمہ سچے نبی دا پڑھے میں جھوٹ نہیں بول سکدا میں غلط بیانی نہیں کر سکدا میں پاکاں دا نا کھڑا گھننا میں پاکاں دا نا گھن کے غیبت جھوٹ کرا اے میں کو ٹھاندی نہیں وہاں کے بالکل میں پڑھی آئے وہاں کیا گل سنو تیری اماں دی کفالت میں کرا تیرے بابے دی کفالت میں کرا وظیفہ دے کو میں دیوا تو کلمہ اوندا پڑھے ہن توجہ نبی سید غلامو شمع رسالت دے پروانو سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیٹھے یا کھڑے تھی گئے فرمائے نے امیہ خیال نال گال کر اج اماں دا تانا دیتے ہی وال نہ دیویں اج بابے دا تانا دیتے ہی وال نہ دیویں اج اماں دا مہنا دیتے ہی روٹی کھواون دا وال نہ دیویں اج میرے بابے دی روٹی کھواون دا تانا دیتے ہی وال نہ دیویں اون سونے دی وانڈے اون دی مرضی ہے اون دی تقسیم ہے اصل چ دیوان والا آپ ہوندے دیویں دا کہیں دے ہتھ ہوئے دیوان والا آپ ہوندے دیویں دا کہیں دے ہتھ ہوئے کیا تھی پیا اجو تیرے ہتھو جو کھاندے پہ آئے تو سا کو بالکل اپنے کنوں جدا کر لے میں کو تیری روٹیاں دی لوڑ کہے نہیں جیندہ کلمہ پڑھے سے ساڑا وارث موجود اللہ دا صحیح ساڑا وارث او موجود ہے او ساڑا وارث موجود ہے سیدنا حضرت بلال حبشی جنا گل کیتی ہے توجہ میں نے باتیں کرنی ہے اون ظالم نیا کیا وال اپنی جان دی بازی تیار کر مت ہن جان دی بازی لگندہ ٹائم آگے دنیا والوں پاک بلال نے جڑا ارشاد حکم کیتے فرمائے نے امیہ خیال کر میں جان دا دے سکدا بر محمد دا ایمان نہیں دے سکدا میں جان دے سکدا جان دی پرواہ کہے نہیں میں نبی سید دا ایمان نہیں دے سکدا او ملک صاحبانو خان صاحبانو نبی سید دیوانے ہو تیکو میں کو کلمہ مفت مل گئے تیکو میں کو قرآن مفت مل گئے تیکو میں کو رمضان شریف مفت مل گئے ایدہ ایمان دی قدر انہا کنو پوچھو جنہ ایمان دے بچو اپنی جان دی بازی لئیے جنہ ایمان بچامن کیتے مشقت برداشت کیتی ہے جنہ ایمان بچامن کیتے عذیت برداشت کیتی ہے تیکو میں کو ایمان دی دولت دا کیا بتا تیکو میں کو ایمان دی شان دا کیا بتا اتائیں عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بول گئے آفر میں نے قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمین اچھا تھوڑی زبان قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمین قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے ہن توجہ میرے بادے کرنی ہے نبی سید غلامو شمع رسالت دے پروانو توجہ میرے بادے کرنی ہے پاک بلال نے فرمائے نے خیال کرو کلمہ چھوڑ لے وہاں کے نانا وہاں کے والو تیرا جیونا محال ہوئے سی وہاں کے بے شک محال ہوئے میں اممہ دے بغیر زندہ رہ سکتا ہو ابے دے بغیر زندہ رہ سکتا ہو میں محمد دے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا وہ دے یاد دے جیوہ دے چار جہانے نا او چھوڑ لے جری تو ایسو اشرتا حکم کر میں حاضرہ اتائیں استاد جی وال میاں صاحب دی روح تڑے پئیے میاں صاحب میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے وال بیان کیتا ہون توجہ میرے باسے کرنی ہے آپ فرمینے کپڑا پھٹے
کپڑا پھٹے لگے ترو پا دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا سجنا باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا توجہ میرے بدے کرنی ہے نبی حسین دے غلامو سماری سالہ دے پروانو اون ظالم نے کیا خون تیار ہوون سیدنا حضرت بلال حبشی نے جان دی بازی لاڑی تھی وہاں کہ میں جان دے سکدا میں سونے نبی دا ایمان نمڑے سکدا ایمان بچامنا آج دے دور دے اندر بڑی مشکل بات ہے مولوی ہوئے پیر ہوئے امیر ہوئے عالم ہوئے مفتی ہوئے سید دوئے آج پر فتن دور دے اندر ایمان بچاونا بڑا مشکل ہو گیا ہے بڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن میں اون عاشق کے صادق دی گل کریں دا پیا جائیں کیا میں جان دے سکتا محمد دا ایمان نے مڈے اللہ دا صحیح میں مصطفیٰ دا ایمان نے مڈے سکتا ان توجہ میرے بادے کرنی ہے سیدنا حضرت بلال حبشی دے ہوتے تفسیر شروع ہو گئی جلاد مقرر ہو گیا کوڑے مارن پہ گیا کوڑے مرینے جلاد بول پیا نوا کے ہون ساڑ اون نبی کو جے دا نا گھندا ہمیں جے کو ول ول پکریں دا ہمیں جے کو تو ول ول پکریں دا ہمیں سیدنا بلال حبشی نے فرمائے نے بالکل گل ایمیں ہے میرا او سونا نبی ہے جیرا دل دے راضی جان دے اچھا تھوڑا دیا دل دی کفیت جان دین زہری کفیت بھی جان دین ہر امتی دا دکھ بھی جان دین سکھ بھی جان دین اللہ نے سارے نبی کو تمام اختیارات دے کے بھیجی آئے وہاں کہ او کی میں جان دین پاک بلال نے جرا جملہ علائے نبی سید نوکر نے اپنا ترجمانی دے اندر عکاسی بیان کی تھی پاک بلال نے فرمایا جلات کو میں دساواں میرا سونا نبی دل دے راضی جاندا ہے دل دے حال کنوں وی واقف ہیں زہری حال کنوں وی واقف ہیں وہاں کے کیویں واقف ہیں آپ نے فرمایا دل دی گل دسامونا حضور جان دل دل دی گل دسامونا حضور جان دل چاندرونو لہامونا حضور جان دل چاندرونو لہامونا حضور جان دن دل دی گل دسامونا حضور جان دل چاندرونو لہامونا حضور جان دل ہرنی پسی جال وچ تے بول پئی حضور ہرنی پسی جال وچ تے بول پئی حضور میرے آقا میرے سیاں کر کرم ضرور میرے آقا میرے سیاں کر کرم ضرور حیوانانو چھڑا مونا حضور جان اللہ دا صحیح حیوانانو چھڑا مونا حضور جان دل چاندرونو لہا مونا حضور جان
اچھی سبحان اللہ. میں نبی سائیں دے ایک سچے پکے نوکر دی سیرت پڑھدا پیا دل تک کلیجہ ٹھردا پیا ہے. ذرا اچھا 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 تھوڑا جی آتنا. ہن توجہ میرے پاسے کرنی ہے. سیدنا حضرت بلال حبشی دے اوتے تفسیر شروع ہون پے گئی. اے ظالم مریندا رہی ہے، جلاد کوڑے مریندا رہ گیا ہے. آدھا جب تک تو عزا دنا نہ گھن سے لا تنا نہ گھن سے میں ماران دی بس نہ کرے. بولو بولو تھوڑا جی. عاشق صادق نے فرمایا میں جند دے سکدا میں اے نا اپنی زبان دو نم لہا سکدا. میں اے نا اپنی زبان دو بالکل میں نہیں لہا سکدا. وہاں کے ڈیگ گن ہونوی ٹائم ای وارنگ دیتی ہے. وہاں کے کائنا ظالمہ تو اپنے ہمت کر، لیکن ایک گل ذہن چ رکھیں اتنا ظلم کر جتنا ظلم برداشت بھی کر سکے، اتنی اذیت دے جتنی اذیت برداشت کر سکے. وہاں کے وجہ کیا ہے؟ وہاں کے تو اج دنیا دی لالچ وچ آ کے مانے چایا کھنے. اے وقت دریاواں دے وی آوینن، اے وقت سرداراں دے وی آوینن، اے وقت بادشاہاں دے وی آوینن، اے وقت امیراں دے آوینن، اے وقت غریباں دے وی آوینن. اج تیری واری ہے، صدا وقت ایویں نہیں رہنے. جڑے اج دی آ گئے صدا ایویں نہیں رہنے. اگر برے قبلہ چنگے دی نہیں رہندے تے برے دی وی نہیں رہندے. خیال کر وہاں کے نا ہون میں تے کو دیکھا جیدہ نا تو گھنے جیدی محبت تیرے سینے دے اندر پائے واسطے آج کیمیں تیری مدد کوا دے. پاک سیدنا حضرت بلال نے مکے والے بات سے رخ کر کے آواز دیتی ہے. پاک بلال پڑھے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہلنا اسقالنا. اتھائی میاں صاحب نے ترجمہ کیتے. پاک بلال نے فرمایا انا نہنانو اڈیک رہندی تیری. اچھا اچھا تھوڑا جا اچھا سبحان اللہ. انا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کدو آنا ہے سونیا. انا نینانو اڈیک رہندی تیری تو کدو آنا ہے سونیا. زندگی دے ایسا مک چلے تو کدو دید کراؤنا ہے سونیا. ہن توجہ میرے پاسے کرنی ہے. ظالم مریندا رہیا، ظالم مریندا رہیا. پاک بلال نبی سائیں دا نام نامی اسم گرامی اپنے دل دے اوتے ٹکیندا رہیا، لبہا مبارکہ دے کریندا رہیا. ایک جالے ظلم لوڈی ظلم تریڈی چاڑی پنری چھیڑی ساتڈی اٹھنی کافی قبلہ ایویں ظلم و ستم دی ایک کہانی چل دی رہ گئی. حتیٰ کہ انہاں میٹنگ اٹینڈ کی تھی، کوئی ایسا حربہ کیتا ونجے، کوئی ایسی چال چلی ونجے جو پاک بلال دے ہوتے ظلم و ستم دا پہاڑ ٹوٹا ونجے تاکہ انہاں کنے بازا ونجے. ہن توجہ خان صاحبانو، ملک صاحبانو، نبی سائیں دے دیوانے ہو، شمع رسالت دے پروانے ہو. جلاد نے مشورہ دیتا وہاں کے بلال کو کوٹھڑی کنے بہر کٹ گھنو، چاو رستے دے گھنو، دینا چاو رستے دیا ونجے اندے کیتے چاٹی پتھر دی چاو، پتھر دی چاٹی تلوی چھاڑو. بلال دا جسم کنو کرتا الگ کر دیو، جسم ننگا ہوئے. بلال کو اونٹ گرم پہاڑ دی قبلہ ٹکڑے دے لٹا دیو. جرے والے ٹکڑے دے لٹایا گیا، ٹکڑے دے لٹایا گیا. پاک بلال قبلہ لیٹ گیا. ہن توجہ میرے بادے کرنی ہے. جلاد نے آکیا خالی مار شروع نہیں کرنی. وہاں امیہ آکیا وقت کیا کرنا ہے. وہاں کے میخا مگوا، میخا آ
گیاں وہاں ظالم آکیا اندے پیران دے اندر میخا مروا ظالم آکیا اندے ہتھاں وچ میخا مروا اے دنیا والو ایمان ایویں نہیں بچیا ایمان دی دولت بہوں وڈی ہے ایمان دی دولت بہوں وڈی ہے اون ظالم نے میخا مروایا ہاتھوں دے اندر میخا لگ گیا ہاتھاں دے اندر میخا لگ گیا جنا میخا لگ گیا ظالم جلاد مار شروع کر لی تھی پاک بلال تبسم فرمینداری ہا او مرینداری ہے نبی دا نوکر مسکرانداری ہے او بس کر گئے تھک گئے بلال دی چیخ نکل گئی ہے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو آ گئے جلاد بولا سمجھ نہیں آندی میری ڈیوٹی ہے میں مجرمہ دی تفسیس کرے نا میں ملزمہ کو مرے نا کوئی اوکھے ویلے ہائے کریں دے کوئی اوکھے ویلے اوئی کریں دے کوئی اوکھے ویلے اممہ کو یاد کریں دے کوئی اوکھے ویلے بھائی کو یاد کریں دے کوئی اوکھے ویلے دوست کو یاد کریں دے کوئی سجن بیلی کو یاد کریں دے اڑتائیں کہیں کو یاد نہیں کیتا بلکہ تو کھلدا رہ گیا ہے وہاں کہ یار او یاد کریں نا جنہ دے دوستوں میں نا جنہ دے بیلی ہوں میں نا جنہ دے یار ہوں میں نا او یاد کریں نا سادہ کوئی کہنی یا بھیجن والا خدا ہے یا وارث ملاد علی محمد مصطفیٰ سادہ بیا کوئی نہیں یا میرا خدا ہے یا اندے باؤد میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان توجہ کرنی ہے ان ظالم نے سنیا وہاں کے حالیدہ جوان ہوں جا دے کھڑا ہے وہاں کے پل بناؤ پل بن گیا وہاں کے ہیگ تویا کھودو تویا خودیج گیا وہاں کے کڑھا منگواؤ کڑھا آ گیا سرداری نظام ہے جگیرانہ نظام ہے زبان حل دی آئی ہوں لے فوراں کم تھیندا گیا حکم دی تعمیل تھیندی آئی دنیا والوں جیرے ویلے کڑھا دے اندر تیل آ گیا تیل شولے مارن پہ گیا وہاں کیا بلال دے پیران دے وچوں میخاں کٹ دیو ہاتھ دے وچوں میخاں کٹ دیو بلال کو کھڑا کر لیو بلال کھڑا ہو گیا انہاں کیا جلدے کڑھا دے اندر پا دیو پاک بلال جیرے ویلے تیار ہوئے پاک بلال نے فرمایا امیاں ایک گل میری ضرور سن گھن ذرا غور نال سن گھن عقل کو حاضر کر کے سن گھن امیہ بولیا وہاں کے شاید میں کو رحم دی اپیل کریں دائے شاید آتا ہے تمہیں ہربانی چاہ کر نانا بلال نے فرمایا امیہ گل سنو بھامیں اگتے ہیں یار لٹا لائے نا مزہ نہیں آدھرا اچھی سبحان اللہ بھامیں اگتے ہیں ویر لٹا لائے بھامیں اگتے ویر لٹا لائے میرے ہتھاں پیرا میں جو میں خات اللہ لائے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا بھامیں اگتے ہیں یار لٹال اچھا جنہ دل ٹھردہ پہ ہاتھ اچھا کر کے سبحان اللہ اللہ تو اگو سلامت رکھے وس دے رہو پاک بلال دے ہوتے ظلم ستم تھینداریا توجہ میرے باتیں کرنی ہے کہ بلا پاک بلال دے ہوتے ظلم تھینداریا جڑھے ویلے اللہ والو کرم تھیوے اوکھے وقتی سوکھے تھیوے نن کہ بلا مصیبتاں ٹلوینن مشکلات ٹلوینن جڑے ویلے امتحان اکمل ہو ونجے امتحان مکمل تھی ونجے اللہ دے دربار دے وال فتح فتح تھیندیے سیدھی سید تھیندیے ان توجہ کرنی ہے اے چاو رستہ ہے نبی سیدہ عاشقیں سیدنا حضرت بلال حبشی دے ہوتے مار دا سلسلہ شروع ہے نبی سیدہ یار سیدنا حضرت ابا بکر صدیق او یار غارے او یار غارے او وفادارے جڑا زندگی زہری دے اندر بھی قبلہ اے غار تیر لیا الحمدللہ اج مزار تیر لے پاک صدیق اکبر آپ ملک شام علی بازے تجارتی غرض و غایتنا تشریف کی دیوے نیان
آپ دا قبلہ اتھاؤں گزر جو ہویا ہے ایویں ہجوم نظرے ایویں قبلہ تماشبین لوگ نظریں لوگ دا جماعتیاں ہویا میلہ نظرے جیرے ویلے لوگاں دا قبلہ میلہ نظر آئے ہون توجہ میرے بازے کرنی ہے توجہ میرے بازے کرنی ہے اتھائی شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی فرمینن کہیں پوچھیا میرے کنوں میلے دا مطلب کیا ہے میلہ کے کوادن وہاں کے چاند احمق جمع شود میلہ باشد چاند احمق جمع شود میلہ باشد چاند احمق جمع شود میلہ باشد یا کثیر احمق جمع شود میلہ باشد جیسے لوگ میں کٹھے تھی وجن خامخا اکم میلہ آدن پاک بلال دے ہوتے ماردہ سلسلہ شروع آپ صدیق اکبر نالو لنگن او جلاد کوڑا مارے پاک بلال دی زبان اتھارتے بھی تو سونے دا ناؤ نکلی آئے صدیق رک گیا ہے اتھائیں دل نال فیصلہ کیتے سی یار جیڑھا مارا کھاؤ کہ میرے یار دا ناؤ پیا پکریں دے لگ دے کو میرا پیر بھائی ہے لگ دے کو میرے یار دا دیوانہ ہے لگ دے کو میرے سونے دا مستانہ ہے لگ دے کو میرے یار دا پروانہ ہے دنیا والو پاک صدیق اکبر ہولیا تشریف گھننے آکے ڈٹھنے پاک بلال دے قبلہ اکھ مبارک تے وچوں آسوان ظالم جلاد قبلہ کوڑے مرندہ رہ گئے پاک صدیق اکبر نے حکم فرمائے امیہ کیا گل ہے وہاں کے ایک منٹ گل سنی جاندہ ٹائم آگے کیا گل ہے کیا آکھنا چاہنے آتے چھوٹا دیا مشورہ ہے اگر قبول کر گھنے دا تیری مہربانی دسا وہاں کے ظالمہ میں ہریانہ تائیں ظلم دی انتہا کیتی ہے نبی دے عاشق صبر دی انتہا کیتی ہے میں مشورہ دینا تیرے قابل کائے نہیں ایکو وید چھوڑ اندے کچھ پیسے گھن گھن وہ ٹھٹا ساک دیا وہاں کے لوتھ دا لوتھ بنیا پی آئے ہوندہ کم دے قابلی کہے نہیں اے دا چوکی دارے دے قابلی کہے نہیں اے دا بکریاں چرامن دے قابلی کہے نہیں اے دا اوٹھ چرامن دے قابلی کہے نہیں صدیق اکبر ٹھٹا ساک دے کے آکھا یار کیا تھی پیا میں بیا مشورہ دینا بیچن والا تو بنوان خریدار میں بنوینا فروخت کرن والا تو بنوان خریدار میں بنوینا وہاں کیا بالکل ایمیجہ کرنے ہیں پاک سیدنا ابا بکر صدیق انہاں قدمیں واپس لوٹن توڑے میرے پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی دربار گوھر بار دے اندر حاضرون آقا توڑا دیوانہ ہے توڑا مستانہ ہے توڑا پروانہ ہے ظالمان نے ظلم کیتا ہے ظالمان نے ظلم دی انتہا کیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت سیدنا حضرت ابا بکر صدیق سیدنا حضرت بلال کو خرید کیتے توجہ میرے پاس ہے سیدنا حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خرید کر کے پاک بلال دے ایویں کندے دے ہاتھ رکھے نے پاک بلال سیدنا حضرت ابا بکر صدیق دے چہرے وال لٹھے آپ عرض کی دیں صدیق سارا کنے پہلے اے دسا میرے آقا دا کیا حال بولو تھوڑا دے اچھا میرا آقا کریم دا کیا حال ہے آپ دی تبا مبارک کیویں ہے صحت مبارک کیویں ہے صدیق اکبر پاک نے فرمایا بلال میں کلا خریدار بن کے نہیں آیا این خریداری دے اندر مدینے والے نبی دا حصہ ہی رلے
اچھا میں کو اے دسا بلال کیڑا عمل کیتے ہی جیڑا اللہ دے درباری پسند آیا ہے نبی صحیح دے دربارے دی پسند آیا ہے آخری جملہ ہے قبلہ میں حقیر دا جو لے گیا سو لے گیا جو رہ گیا سو رہ گیا توجہ میرے باتیں کرنی ہے پاک بلال نے فرمایا میرے کول کوئی چیز ایسی نہیں جیندے اوتے میں کمان ہوئے میرے کول ایسی کوئی عبادت نہیں جیندے اوتے میں کمان ہوئے نانا کوئی شہدہ ہو سی کوئی گل بھی ہو سی آپ نے فرمایا نانا بس اللہ تعالیٰ دی خاد کرم نوازی ہوئی ہے اللہ دا خاد فضل و کرم ہویا ہے مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں مٹی کا ہوں میں پیالہ عشق کے بازار میں پسند آ گیا ہوں ایک دم نگاہ یار میں دوستو اساں بھی ایویں کوشش کروں عبادت دی نماز دی قرآن پاک دی تلاوت دی قرآن پاک دے ادب دی تاکہ اساں اللہ دے حبیب لبیبی دی نگاہ مبارک دے اندر اساں بھی پسند آ ونجو تاکہ ساڈے ہوتے خدا ہی راضی تھی ونجے پاک میلاد علی مصطفیٰ ہی راضی تھی ونجے اللہ نے سونے پاک حبیب لبیب دے بارے حکم فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق لوگو میں تواڈے ہوتے احسان فرمائے عرض کی دی گئی اے باری تعالی کیا تو سو اکھ دیتی ہے اندہ احسان ہے کیونکہ سیانے آگن اکھ ہے دا لکھ ہے اکھ نہیں دا ککھ نہیں بولو تھوڑا جیا اکھ دی قدر پوچھنی ہے اکھ دی قیمت پوچھنی ہے اندہ کنو پوچھ جیڑا نبی نہ ہے اکھ دی کیا قدر ویلو ہے اللہ فرمائے اکھ ہے میری نعمت لیکن اے نعمت صغرا ہے اے نعمت چھوٹی ہے اے اللہ نک دے سراخ عطا کیتن تاکہ اندے نال حلال حرام دا امتیاز کیتا ونجے حلال حرام دا فرق جانا ونجے اللہ فرمائے ہے میری نعمت لیکن نعمت صغرا ہے یہ نعمت چھوٹی ہے اے اللہ تے ہاتھ دیتن تاکہ اندے نال اسا روزی حلال کماؤں اور اندے نال اسا وضو کروں وضو کر کے آ کے نماز ادا کروں اللہ فرمائے ہاتھ بھی ہے نعمت لیکن نعمت صغرا ہے اللہ پیر دیتے نہیں تاکہ انہاں پیران دے نال چل کے ایسا تیرے گھر دے اندر ونوں تیرے گھر کو آباد توجہ میرے پاس ہے با اچھا تیرے گھر کو آباد کروں اللہ فرمائے اے بھی میری نعمت ہے کاندے سراخ بنائے اے بھی میں رب ولو نعمت ہے لیکن میں اے چھوٹیاں نعمتاں عطا کر کے میں اللہ دی رحمت دریا وسیعن میں کریں جنوایا نہیں اللہ کیڑی نعمت ہے اللہ فرمائن علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے لوگو تہاڈے ہوتے میں اللہ دا بہوں وڈا احسان ہے جو تہاڈے وچ میرا سونا میلاد علی محمد عربی مہمان ہے اللہ سونے حبیب لبیب دے صدقے اسا ساریاں دی حاضری قبول فرماوے ساڑے پیر صاحب مرشد صاحب تشریف گھنین انشاءاللہ جی میں پروگرام ہو سی آپ تے حکم مطابق چل سی